صاحب یہ جو منصوبہ ہے میں چاہوں گی تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ کتنا ہیلپ فل بھی ہوگا اور کیا اس کے ٹارگیٹس یا گول سیٹ کیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ. ابھی اس پہ ایک آئیڈیا کنسیو کیا گیا جو میری انفارمیشن ہے, اور اس آئیڈیا کے تحت یہ ہے کہ موٹر ویز کے اطراف اور نیشنل ہائی ویز کے اطراف جو خالی زمین ہے اس پہ پھلدار درخت لگائے جائیں. اب یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیا کی حد تک یہ بڑا فیسینیٹنگ آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پھلدار درخت ہی لگائے جائیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے چل کے پھلدار درختوں کی بڑی محدود تعداد ہوگی, اصل میں دوسرے درخت لگائے جائیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ کی جو موٹر ویز ہیں اور ہائی ویز ہیں ان میں سیفٹی کے ایشوز ہیں. I'm sorry. نہیں نو وائز. جی ہماری جو موٹر ویز ہیں دنیا کی بہترین موٹر ویز میں سے ہیں. آپ کو ان انٹرپٹیبل روڈز ملتی ہیں جس پہ کوئی مداخلت نہیں ہے, سائڈوں سے کوئی جانور کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا. دونوں سائڈوں پہ آپ کے سامنے ہے باڑیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ جو ان انٹرپٹیبل روڈز ہیں اگر ہم پھلدار درختوں پہ جائیں گے تو یہ شاید اتنا فیزیبل نہیں ہوگا. سو ہمیں ایک مکس اپ اس میں کرنا پڑے گا. کچھ پھلدار درخت ہوں گے کہیں کہیں جہاں فیزیبلٹی ہوگی, اور جہاں پہ فیزیبلٹی نہیں ہوگی وہاں دوسرے درختوں پہ جانا پڑے گا. اصل جو انیشیٹو ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا وہ ہے اس وقت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, کاربن کریڈٹس کے حوالے سے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو گیس ایمیشنز ہیں ورلڈ میں وہ لیس دین 0.5% ہیں, لیس دین 0.5%. ویئر ایز پاکستان کی جو ولنریبلٹی ہے, جو پاکستان ماحولیاتی مسائل کا شکار ہے, وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے. اب اس پہ جو پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں یہ کمٹمنٹس کی گئی تھی کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا اور کاربن کریڈٹس دیے جائیں گے, تو کاربن کریڈٹس کا یہ بیسیکلی منصوبہ ہے. تو میں نہیں دیکھتا کہ اس میں وہ 100% پھلدار درخت لگ جائیں گے. پھلدار درختوں میں بہت زیادہ مسائل ہیں, ان کی بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں اس کی لگاتار آبپاشی ہے, اس کے کلچرل آپریشنز ہیں, اس کے مزدور بہت زیادہ چاہیے, اس کے اوپر سپریز ہوتے ہیں, پھر پھل جب لگ جاتا ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو غالباً ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے ہائی ویز کے اطراف. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, چونکہ ڈاکٹر عامر عالمگیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عامر, یہ جو بھی ڈاکٹر غضنفر نے بات کی ہے اس سے آپ کس حد تک اگری کرتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے کہ یہ پروجیکٹ یا یہ جو پلاننگ ہے یہ سننے میں تو بڑی فیسینیٹنگ لگ رہی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پریکٹیکل گراؤنڈس کے اوپر کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, یہ آپ بھی ہمیں تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے پاکستان تو آلریڈی کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں لاسٹ 20 ایئر سے ٹاپ آف دی لسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹاپ 10 میں پاکستان جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, اور پچھلے 20-25 سال سے ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ باتوں کی حد تک تو بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے, لیکن پریکٹیکلی جو اس کا امپلیمنٹیشن ہے وہ میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اب ہونا چاہیے. اور آلریڈی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کم سے کم بھی ہمیں 15 سے 20 سال تک مستقل کام کرنا ہوگا. اور صرف ٹری پلانٹیشن مسئلہ نہیں ہے کلائمیٹ چینج کا. کلائمیٹ چینج کو کم کرنے کے لیے ایک عام آدمی کو بھی ہمیں آگاہی جو ہے وہ دینی ہوگی. اچھا, اب اس پروجیکٹ کی اگر ہم بات کریں کہ جو اس طرح کی پلانٹیشن ہو رہی ہے, تو میں ایک بات کہوں گا کہ ہم پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. جب ہمارے سر کے اوپر چیزیں آ کر مسلط ہوتی ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب تو لازمی کرنا پڑے گا, تب ہم اس طرف آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, اور میں ڈاکٹر غضنفر کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ جو موٹر ویز پہ جو درخت لگائے جا رہے ہیں اس میں جو فروٹ ٹریز ہیں وہ اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہوں گے. اس سے کچھ فوائد تو حاصل ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موٹر ویز ہوتی ہیں یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جوڑنے کے لیے ایک بہت اہم حیثیت رکھتی ہیں,
इसमें अकेडमिया से जो भी यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रही हैं, इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, बॉटनी के डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे ज़रूर हेल्प ली जाए, जो साइंटिस्ट हैं, और इस चीज़ की हेल्प ली जाए कि कौन सा दरख्त किस स्पेसिफिक रूट पे लगाना है, और उसमें इस बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करेगा। यहाँ कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक अहम बात कहना चाहूँगा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है कि बेशक वो दरख्त तादाद में कम हो, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेट कर रहा होगा तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ एडअप होनी चाहिए। और हमारे पास वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं, फ्रूट ट्रीज़ के अलावा भी हम वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं जिसके ज़रिए हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कर सकते हैं। पॉल्यूशन का लेवल हमारा जो है वो हमेशा आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो मेगा सिटीज़ हैं, कराची हो, लाहौर हो या पेशावर हो, ये हमेशा टॉप 5 और टॉप 10 सिटीज़ में जो है इनका शुमार होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये सस्टेन होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आमिर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, चूँकि डॉक्टर गजनफर अभी डॉक्टर आमिर ने बात की कि सस्टेन होना चाहिए, और फलदार दरख्तों के अलावा देयर आर लॉट ऑफ स्पीशीज़ जो कि इस सारे चीज़ का जो पर्पस है उसको सर्व कर सकती हैं। एज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, व्हाट डू यू थिंक कि हमारा एक मुल्क एग्रीकल्चर कंट्री है, ऑलरेडी हम ज़राअत को लेकर दो के हम बहुत बेहतर हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जिद्दी टेक्नोलॉजी हो, मुख्तलिफ चीज़ें, हमें चैलेंजेस रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में ऐसे प्रोजेक्ट्स का लाना फिजिबल कितना है, और वही बात है कि हम और स्पीशीज़ को भी तो यूटिलाइज कर सकते हैं जस्ट टू एलिमिनेट और एरेडिकेट पोल्यूशन। जी, इसमें देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फ्रूट की कोई कमी नहीं है। आप सब गवाह हैं कि पाकिस्तान की तमाम दुकानें, तमाम सड़कों के किनारे जो रेड़ियाँ लगी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं, सब फलों से भरे हुए हैं। हमें जिस चीज़ की शॉर्टफॉल का सामना है वो सबसे बड़ा है हमारा एडिबल ऑयल। हम आज $4 अरब का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। $3 अरब का इंडोनेशिया से आ रहा है, $1 अरब का मलेशिया से आ रहा है। सो ज़्यादा बेहतर ये होगा, मेरी तजवीज़ ये है कि हम जहाँ पे फिजिबल हो हम ऑयल पाम ट्रीज़ की प्लांटेशन करें। ठीक है। और उसमें हैजर्ड्स भी कम हैं हाईवेज़ के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल आंधियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, उससे उसकी शाखें गिर के सड़क पे आने का चांस कम है, उसके इंटरकल्चरल ऑपरेशंस कम हैं, उसने साल में एक दफ़ा फल लेना है। फ्रूट ट्रीज़ की जो कि मैनेजमेंट बहुत हैवी है और इसकी ब्रांचेस का गिर गिर के तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैजर्ड हो सकता है, सड़कों पे आए डेब्रीज उसका। तो मेरी तजवीज़ ये है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑयल पाम ट्रीज़ को रखें, उसके बाद जहाँ कहीं फिजिबल हो हम फ्रूट ट्रीज़ रखें, जहाँ पे हम सिर्फ एक्सेस दे सकते हों कि हमारे लिए फिजिबल है लोगों को एक्सेस देना। अदरवाइज़ हमारा वो कॉन्सेप्ट ही फौत हो जाएगा कि हमारी अनइंटरप्टेबल रोड्स हैं।